بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يجب النسب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بات چل رہی ہے مفعول معہ کی، اسی ضمن میں اب چند مثالیں بتائیں گے صاحب کتاب، اور یہ کہیں گے کہ یہاں نصب راجع ہوگا، نصب واجب ہوگا، یہاں عطف ہوگا تو پھر معطوف کا اعراب معطوف علیہ کے مطابق ہوگا۔ یہ الگ الگ باتیں اس درس میں ہو۔ پہلی بات یہ بتائیں گے وقد یجب النصب نصب كقولك، دوسری بات بتائیں گے ویترجح، اور تیسری بات بتائیں گے ویضعف۔ اب یہاں میں تینوں باتیں لکھ رہا ہوں۔ کبھی کیا ہوگا؟ نصب واجب ہوگا، یہ ساری شکلیں ہمیں سمجھنا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کبھی نصب راجح ہوگا، اور تیسری شکل کبھی نصب ضعیف ہوگا۔ ان کے ابھی یہ تینوں شکلوں، یہ تینوں باتوں کو مثالوں سے سمجھنا اور بہت توجہ سے یہ سبق پڑھنا ہے۔ مفعول معہ کو نصب آتا ہے، مگر ایسا اسم آ رہا ہے جس کے پہلے واو معیت آ رہا ہے، اس واو معیت کے پہلے فعل یا فعل کے حروف اور معنی آ رہا ہے، باوجود اس کی یہ تین شکلیں بن رہی۔ یہ کیسے شکلیں بنے گی؟ اللہ تعالیٰ ان نحویین کو جزائے خیر دے، جن کی نظر کتنی گہری تھی علم پر۔ وقد یجب النصب، نصب واجب ہوگا، كقولك، آپ کے قول کی طرح، یعنی آپ کے قول میں لا تنہى عن القبیح واتیانہ۔ اب میں یہاں سے ایک ایک مثال لکھ رہا ہوں۔ یہ جو نصب واجب، اس کی مثال یہاں دیکھیے، لا تنہا عن واتیانہ۔ اب اس پر بحث ہوگی۔ لا تنہا عن القبیح واتیانہ، اس کا معنی دیکھیے، آپ مت روکیے برائی سے ساتھ ساتھ اس کو کرنے کے۔ کیا معنی؟ آپ اس کا معنی بھی لکھ لیتے جائیے۔ آپ مت روکیے برائی سے کہ آپ اس برائی کو بھی کرتے ہو، برائی خود کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں، یہ حرکت اچھی نہیں۔ ہاں، برائی سے روکنا اچھی چیز ہے، مگر مقصود یہاں کلام کا یہ ہے، برائی سے روکنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد بولنے والے کا یہ ہے کہ تو برائی سے بھی روک رہا ہے اور برائی کو کر بھی رہا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب یہ واو معیت کے معنی میں ہو۔ اب دیکھیے، لا تنہا تو مت روک، نہا ینہا، لا تنہا ہا گر گیا فعل نہیں کی وجہ سے، لا تنہا یا تھا، لا تنہا عن القبیح، تو مت روک برائی سے ساتھ ساتھ اس کے کرنے کے۔ یہ واو عاطفہ ہوگا یا واو معیت کا ہوگا، اس پر بحث۔ واو معیت کا ہوگا تو پھر اتیانہ، اتیان کیا ہے؟ مصدر مفعول بن کر آ رہا ہے، اور مفعول میں بھی مفعول معہ ہو رہا ہے کہ اس کے پہلے واو معیت ہے، واو معیت کے بعد یہ آ رہا ہے، واو معیت کے پہلے فعل ہے۔ لا تنہا عن القبیح واتیانہ، تم مت روکیے برائی سے
اور ساتھ ساتھ، واو کا معنی ساتھ ساتھ اس کو لانے کے، اس کو کرنے کے. سمجھ میں آیا؟ ابھی اس کو تفصیل سے بھی سمجھنا ہے آگے، یہ تو متن ہے. وَمِنْهُ، اور دوسری اسی سے ہے، قُمْتُ وَزَيْدًا. اس کو بھی ہم بورڈ پر لکھیں گے ذرا جگہ چھوڑ کر، ہم شرح جب پڑھیں گے تو اس کو لکھیں گے. میں کھڑا رہا ساتھ ساتھ زید. کیا معنی؟ میں زید کے ساتھ کھڑا رہا، ساتھ ساتھ زید. میں کھڑا رہا زید کے ساتھ، یہ واو معیت کا معنی ہے. قمت، میں کھڑا ہوا، وزیدن، زید کے ساتھ، تو یہ واو معیت کے معنی میں ہوا. اگر اس کو عطف کریں گے قمتو کی تا پر، پھر یہ مرفوع ہوگا. قمتو کی تا پر اگر عطف کریں گے تو تا معطوف علیہ ہوگا، زیدن معطوف ہوگا. معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا ہوتا ہے. یاد ہے یا نہیں ہے؟ تو قمتو و زیدن کیوں کہہ رہے ہیں؟ واو معیت کے معنی. یہاں نصب واجب کیوں ہے، اس پر بحث ہو. جیسے یہاں نصب واجب کیوں ہے، اس پر بحث ہو. یہاں نصب واجب کیوں ہے، اور قمت و زیدن میں نصب واجب کیوں ہے، اس پر بحث ہو. تیسری مثال، وَمَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدًا. مررت بک، میں تیرے پاس سے گزرا ساتھ ساتھ زید کے. میں تیرے پاس سے گزرا، میں تیرے پاس سے زید کے ساتھ گزرا، زید کے ساتھ گزرا. اب اس پر بھی ہم بحث کریں گے، اور یہ تینوں چیزیں مثالیں، میں تینوں مثالیں بہتر ہے لکھ دیتا ہوں. قمت وزیدن. اور تیسری مثال مررت بک وزیدن. اس کا ترجمہ آپ لکھ لینا نوٹ بک میں. میں کھڑا ہوا ساتھ ساتھ زید، یعنی میں زید کے ساتھ کھڑا ہوا. میں زید کے ساتھ کھڑا ہوا، سمجھنا. میں تیرے پاس سے گزرا زید کے ساتھ، میں زید کے ساتھ تیرے پاس سے گزرا. یہ لکھ لیں، شاید آپ جینیس آدمی ہوں گے. یعنی نقل نہیں کرنا، آدمی اصل سے نقل کرنا، دوسرے سے نقل تھوڑی کرنا. علی الاصح فیہما، دونوں میں سے اصح، یعنی اس میں کچھ بحث ہوگی، ان دونوں میں اصح بات یہی ہے کہ یہاں بھی نصب کیا ہوگا، واجب ہوگا. اس زیدن پر یا اتیا نہ ہو، یا زیدن کا مسئلہ، یہاں بھی زیدن کا مسئلہ. چلیے دوسری بات، وَيَتَرَجَّحُ فِي نَحْوِ، نصب راجح ہے. نصب راجح کس جیسی مثال میں؟ اس جیسی مثال میں، کن انت وزیدن کالاخی. اس کو بھی ہم سمجھیں، لکھ لیجئے. کن انت وزیدن کالاخی. آپ ہو جائیے، کن انت، آپ ہو جائیے. کن کے اندر کی ضمیر ہی انت باہر آئی ہے. کن ضمیر متصل تھی، اس کو انت کر کے ضمیر منفصل تاکید کے لیے لائی گئی، اور ایسا ہوتا ہے. کن انت، آپ ہو جائیے، وزیدن، زید کے ساتھ، کل اخی، بھائی کی طرح. اس پر بحث ہے، باریکی کے ساتھ بحث ہے. کن انت وزیدن کالاخی، آپ ہو جائیے زید کے ساتھ، واو معیت کا معنی ہے.
یہاں زید راجح کیوں ہے؟ یعنی زید منصوب نصب کیوں راجح ہے؟ اگر اس کو حرف عطف قرار دیں تو پھر انت پر عطف ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کو زیدن پڑھنا پڑے گا، کیونکہ انت حالت رفع میں ہے نا. انت کس حالت میں ہے؟ کن کی ضمیر تو کر، تو ہو جا. کن انت و زیدن کل اخی، تو ہو جا زید کے ساتھ. یہ ترجمہ. اگر حرف عطف اس کو بنائیں گے کن انت و زیدن ہو جائے گا، تو بھی ہو جا اور زید بھی ہو جا، حرف عطف ہو جائے گا نا، معنی بدل جائیں گے. ایک ہے تو ہو جا زید کے ساتھ، ایک معنی ہو. دوسرا معنی ہے تو اور زید ہو جا بھائی کی طرح. سمجھ میں معنی میں کیسا فرق آ رہا ہے، اس پر بھی ہم بات. وَيَضْعُفُ، نصب ضعیف ہوگا. یہ تیسری شکل ہے، نصب ضعیف ہے. یہ شکل کہ اس مثال میں قام زید و عمر، قام زید و عمر، کی وجہ اس کی یہ حرف عطفی ہے. قامہ کا جب فاعل زید ہے، یہ زید مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، واو حرف عطف ہے، عمر معطوف ہونے کی وجہ سے معطوف ہو کر فاعل ہو رہا ہے. سمجھ میں چلیے. للاسم الواقع بعد الواو، واو کے بعد واقع ہونے والا اسم. یہ ساری مثالیں دیکھیے آپ، واو کے بعد واقع ہونے والے اسم. للاسم الواقع، واقع ہونے والے اسم کے لیے، بعد الواو، کس کے بعد؟ واو کے بعد. زور سے بولے مولانا. المسبوقتی، اس کے پہلے بفعل، فعل ہو، او ما فی معنی ہو، یا فعل کے معنی میں ہو. ثلاث حالات، تین حالتیں، یعنی مفعول معہ کے لیے تین حالتیں ہوئی. یہ جتنی باتیں بتائی گئی نا، اتنی بڑی لائن، اگر صاحب کتاب اتنی عبارت لکھ لیتے، وَلِلْمَفْعُولِ مَعَهُ ثَلَاثَ حَالَاتٍ، مفعول معہ کے لیے کتنے حالتیں ہیں؟ پورا جملہ وہی ہے، للاسم الواقع، وہ اسم جو واقع ہونے والا ہے، بعد الواو، واو کے بعد، المسبوقۃ بفعل، جس کے پہلے فعل ہو، او ما فی معنی ہو، یا فعل کے معنی ہو. ثلاث حالات، کتنے حالتیں ہیں؟ تین حالتیں. تو معلوم ہوا مفعول معہ کے لیے کتنے حالتیں ہیں؟ تین حالتیں. کبھی نصب واجب، کبھی نصب واجب، کبھی نصب راجح، کبھی نصب ضعیف ہے. اب یہی باتیں پڑھنا. احداہا، پہلی بات، ان یجب نصبہ علی المفعولیت، مفعولیت کی بنیاد پر نصب واجب ہوگا. تو گویا ایسا اسم جو واو کے بعد آ رہا ہے، اس کے پہلے فعل یا معنی فعل کے الفاظ آ رہے ہیں، تو پھر نصب واجب ہے. ان یجب نصبہ علی المفعولیت، بولیے. ان یجب نصبہ علی المفعولیت، نصب واجب ہوگا کس پر، کس بنیاد پر؟ مفعولیت کی بنیاد پر. وذالک، کب یہ ہوگا؟ اذا کان العطف ممتنعا، جب عطف ممتنع ہو. عطف نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ کوئی رکاوٹ آ رہی. دیکھیے کیا رکاوٹ آ رہی ہے؟ لمانع، معنی کی وجہ سے، معنوی اور صناعی. یا تو معنوی ہوگا یا تو صناعی ہوگا. صناعی کے دو ترجمے کیے گئے، ایک ہے لفظی صناعی، اس کی بظاہر بناوٹ، لیکن ایک دوسرا اس کا ترجمہ ہے صناعی کا صنعت قواعد، صنعت نحو، یعنی نحو کے قواعد، نحو کے قاعدے کے مطابق کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے کہ یہ عطف نہیں ہو سکتا. یہ ہے معنی. دیکھیے یہ دونوں میں رکاوٹ کیا آ رہی بتاتا ہوں. یہ یہاں عطف کیوں نہیں ہو سکتا؟ عطف یہاں کیوں معنی ہے؟ یہاں معنوی ہے،
یہاں کیوں مانا ہے؟ یہاں صناعی ہے. صناعی کا معنی قواعد نحو ٹکرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں یہ حرف عطف نہیں ہو سکتا، اس لیے نصب واجب ہے. یہ باریکی سمجھنا ہے. ان یجب نصبه علی المفعولیت، نصب واجب ہے مفعولیت کی بنیاد پر. اور یہ کب ہوگا؟ وذلک اذا كان العطف ممتنعا، جب عطف کیا ہو؟ ممتنع ہو. کیوں ممتنع ہو؟ لمانع، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، مانع کی وجہ سے، معنوی اور صناعی. یا تو وہ مانع معنوی ہوگا، جیسے اس میں ہے مانع معنوی کیا ہے اس میں، اور اس میں صناعی ہے، یعنی قواعد نحو کے مطابق اس کو حرف عطف نہیں بنا سکتے. یہ کیسا دیکھیے، کقولک لا تنہا عن القبیح و اتیانہ، لا تنہا عن القبیح و اتیانہ، آپ مت روکیے برائی سے، ترجمہ کیا؟ اور ساتھ ساتھ اس کو کرنے کے، اس کے انجام دینے کے، اس کے ارتکاب سے. مطلب تو یہی ہے لا تنہا عن القبیح و اتیانہ. یہاں اتیانہ کے نون پر نصب کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ یہاں ایک معنی آ رہا ہے عطف کے لیے، اس لیے اذا كان العطف ممتنعا، عطف کیا ہو؟ ممتنع ہو. لمانع معنوی، کون سا معنی؟ معنوی. معنی کیا ہے؟ اب دیکھیے وذلك لأن المعنى على العطف، عطف پر اس کا معنی کیا ہوگا؟ عطف پر معنی دیکھیے، اس کو عطف کریں گے ہم تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر اس کو حرف عطف بنائیں ہم تو اس کا معنی یہ ہوگا آپ مت روکیے برائی سے، ٹھیک ہے، اور آئے گا ساتھ ساتھ نہیں، اور اس کو انجام دینے سے، یعنی انجام دے سکتے ہیں آپ، یعنی انجام تو تناقض پیدا ہو رہا ہے. یہی ہے معنی معنوی. آپ مت روکیے برائی سے، برائی سے مت روکیے. برائی سے تو روکا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے نا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ برائی سے مت روکیے اور برائی کو انجام دینے سے مت روکیے. آپ پہلے برائی سے روک رہے، برائی سے روکنے، برائی سے منع کر رہے ہیں، اور پھر اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو لانے سے منع کر رہے ہیں. یہ لا تنہا عن القبیح کے ساتھ بھی ہے، لا تنہا اتیانہ کے ساتھ بھی. نہیں سمجھ میں؟ آپ مت روکیے برائی سے، آپ مت روکیے اس کو کرنے سے، آپ مت روکیے اس کو کرنے سے، کیا منع کیجیے؟ تو تناقض پیدا ہو رہا ہے. یہ عطف یہاں ہو نہیں سکتا اس کا. کیوں؟ معنی ہی بدل رہا ہے، بولنے والے کی مراد الگ ہے. اگر حرف عطف کریں گے تو مراد الگ ہو جائے گی. یہاں معنی معنوی ہے، کیا ہے؟ حضرت کو جگہ معنی معنوی ہے. یہاں دیکھیے لا تنہا عن القبیح، مت روکیے برائی سے، ولا تنہا اتیانہ، ولا تنہا اتیانہ، اور نہ روکیے اس کو انجام دینے سے. تو یہ عطف ہوگا تو یہ لا تنہا دونوں کے لیے ہوگا. تو لا تنہا عن القبیح ولا تنہا اتیانہ، یہ معنی غلط ہو رہا ہے. یہ دیکھیے صاحب کتاب کیا بتا رہے ہیں. وذلك لأن المعنى على العطف، عطف کی بنیاد پر معنی یہ ہوگا لا تنہا عن القبیح وعن اتیانہ، برے عمل سے اور اس کے ارتکاب سے نہ روکے. وہ برائی سے بھی مت روکو اور اس کے ارتکاب سے بھی، ارتکاب کر رہا ہے تو کرنے دو. وہذا تناقض، یہ تناقض ہے، تضاد ہے. یہ پہلے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے برعکس دوسری بات کی، یہ ہے تناقض. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مانع معنوی. کیونکہ معنی میں فرق ہو رہا ہے، معنی میں فرق ہو رہا ہے، اس لیے یہ واو معیت کے معنی میں ہوگا، عطف نہیں ہوگا.
چونکہ یہاں ایک معنی آ رہا ہے جو معنوی ہے، اس کی وجہ سے ایسی مثالوں میں نسب کیا ہوگا؟ جی بولیے واجب ہوگا، جی واجب ہاں جی واجب۔ چلیے دیکھو اب یہاں آگے دیکھیے، والثانی دوسری مثال، قمت وزیدن ومررت بک وزیدن، اس میں کیا معنی ہے معلوم؟ مانع صناعی ہے، اس میں صناعی، اس میں بھی مانع صناعی ہے۔ کیا ہے دیکھیے، بہت غور سے دیکھیے گا۔ مررت قمت وزیدن ومررت بک وزیدن، اما الاول رہا پہلے، فلأنه لا يجوز العطف على الضمیر المرفوع المتصل۔ آپ نے ہدایت النو میں اصول پڑھا ہے، ضمیر مرفوع متصل پر عطف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا ہے تو ضمیر کو ضمیر منفصل بنانا پڑتا ہے۔ اب اگر اس کو عطف کرنا ہے قمت انا وزیدن کہنا پڑے، کیونکہ اگر یہاں عطف ہو رہا ہے تو بھئی عطف کس پر ہو رہا ہے؟ قمت کی تا پر ہو رہا ہے، اور قمت کی تا ہے کہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع ہے، متصل ہے۔ قاعدہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف نہیں ہو سکتا، ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کے لیے اس ضمیر کو منفصل بنانا پڑتا ہے، پھر اس منفصل ضمیر پر عطف ہوتا ہے۔ تو پھر قمت انا وزیدن ہوتا، کیوں زیدن کیوں ہوتا؟ عطف کرنے کی وجہ سے، کیونکہ واو حرف عطف ہے، زیدن معطوف ہے، معطوف علیہ کون ہے؟ انا ضمیر منفصل ہے۔ قمت انا وزیدن، میں کھڑا ہوا اور زید کھڑا ہوا۔ اب دیکھیں یہاں مانع معنوی نہیں ہے، مانع صناعی ہے۔ قواعد نحو کے مطابق یہاں عطف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے عطف نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں ضمیر متصل مرفوع ہے، متصل کو منفصل بنانا پڑتا ہے، اس لیے یہ واو معیت ہے۔ ایسا واو کے بعد والا اسم جس کے پہلے فعل ہو یا معنی فعل ہو، ایسے اسم کے لیے تین حالتیں ہیں، تین حالتوں میں پہلے نصب واجب ہے، یہاں نصب واجب ہے کیونکہ یہاں مانع صناعی ہے۔ سمجھ میں آ؟ دوسری مثال دیکھیے، اما الاول، پہلی مثال میں فَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَطْفُ، عطف جائز نہیں ہے، عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِل، ضمیر مرفوع متصل پر، الا مگر بعد التوکید، تاکید کے بعد، بضمیر منفصل، ضمیر منفصل کے، یعنی ضمیر منفصل لانا پڑے گا، اس کے اندر جو ضمیر متصل ہے اس کو منفصل بنا کے لانا پڑے گا، قمت انا وزید، تب صحیح ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں بھی ہے، دیکھیے قل لقد کنتم انتم وآباؤکم، یہ دیکھو آباؤکم واو کے بعد واو حرف عطف ہے، آباؤکم معطوف ہے، کس پر عطف ہوا ہے؟ انتم پر، حالانکہ یہ انتم ضمیر متصل تھی کنتم کے اندر، کنتم کے اندر ضمیر متصل مرفوع تھی، اب اس پر عطف نہیں کر سکتے، اس کے لیے انتم دوبارہ لایا گیا ضمیر منفصل بنا کر، کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی کھلے گمراہی میں۔ قرآن مجید دیکھیے کتنے پیارے انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ دوسری مثال، اما الثانی، اب یہ مررت بک وزید، اب اس پر غور کریں ذرا، مررت فعل بفاعل، بک با حرف جر ہے، کاف مجرور ہے، کاف مجرور، با حرف جر مجرور، جار مجرور مل سے مل کر متعلق ہوئے فعل سے، واو اگر حرف عطف بنائیں گے تو سوال یہ ہوگا یہ عطف کس پر ہے؟ اگر اس کا عطف ہے کاف پر، بولیے کس پر عطف ہے؟
تو ضمیر مجرور پر بھی عطف نہیں ہوتا. بولیے کس پر نہیں ہوتا؟ ضمیر مجرور. ضمیر مجرور. یہاں ضمیر مجرور پر عطف ہو رہا تھا، یہاں ضمیر مرفوع متصل پر عطف ہو رہا تھا. یہاں ضمیر مرفوع متصل پر عطف نہیں ہو سکتا، یہاں ضمیر مجرور پر. اب دیکھیے آگے، اما الثانی، دوسرا، فَلِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ لا يجوز العطف على الضمیر المخفوض، ضمیر مخفوض پر، یعنی مخفوض کا معنی مجرور، ضمیر مجرور پر عطف جائز نہیں. ہاں ایک شکل میں جائز ہے، جیسے ہم نے ضمیر متصل کو منفصل بنایا تھا، ایسے ہی الا باعادۃ الخافض، مگر یہ کہ حرف جر کی اعادے کے ساتھ. خافض کس کو کہتے ہیں؟ جر دینے والے کو کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ہے، دیکھیں وعلیہا، اس پر غور کریں، وعلیہا وعلی الفلک. یہاں دیکھیے واو حرف عطف ہے، علی جر حرف جر ہے، مجرور ہے. یہ معطوف حرف عطف ہے، یہ معطوف ہے. معطوف علیہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہا ہے. ہا جو ہے وہ ضمیر مجرور ہے، وعلیہا، علی حرف جر، ہا مجرور. ضمیر مجرور پر اگر عطف کرنا ہے تو اس جار کو دوبارہ لانا پڑتا ہے. وعلیہا وعلی الفلک، ایسا نہیں کہ وعلیہا والفلک، اس طریقے سے نہیں لائے. اب دوسری مثال میں یہی بات بتائی جا رہی. تو اما الثانی، دوسری مثال، فَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَخْفُوضِ، جائز نہیں ہے عطف ضمیر مجرور پر، الا مگر ایک شکل جائز ہے، بِإِعَادَةِ الْخَافِضِ، مجرور جر کے اعادے کے ساتھ، خافض کے اعادے کے ساتھ، جیسے یہاں ہوا خافض یعنی جر دینے والے کی اعادے کے ساتھ. وعلیہا قولہ تعالی وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اس پر اور کشتی پر تم اٹھائے جاؤ گے. اب یہ دو شرطیں ہوئی، دیکھیے یہاں دو شرطیں ہوئی. ضمیر متصل مرفوع پر عطف کیا جا سکتا ہے جب ضمیر مرفوع متصل کو منفصل بنایا جا سکتا، ایک شرط ہوئی. ضمیر مجرور پر عطف نہیں کیا جا سکتا، ہاں اس وقت کیا جا سکتا ہے جب با کا حرف جر کا اعادہ ہو. مررت بک وبزید آنا چاہیے. اگر مررت بک وبزید آ رہا ہے تو یہ جملہ صحیح ہے. قمت انا وزید، تب عطف صحیح ہے. یہاں عطف صحیح ہونے کے لیے یہاں ضمیر منفصل آنا چاہیے. اس مثال میں عطف صحیح ہونے کے لیے اسم پر با کا حرف جر کا آنا ضروری ہے. یہاں نہ حرف جر آیا ہے، نہ یہاں نہ اس کا عطف ہوا ہے ضمیر منفصل پر، اس لیے یہاں زیدن کا نصب واجب ہے. یہاں کیا ہے؟ نصب واجب. کچھ نحویین ایسے ہیں جو یہ شرطیں نہیں لگاتے. ابھی جیسے ہم نے جو دو شرطیں لگائی نا، بھائی ضمیر منفصل کا آنا چاہیے، جر کا اعادہ ہونا چاہیے. جن نحویین کے نزدیک یہ شرطیں نہیں ہیں ان کے نزدیک عطف جائز. اب عطف جائز ہوگا تو پھر یہ نصب واجب نہیں ہوگا. بہتر ہے پہلی ہی بات پکڑ لیں. چلیے، وَمِنَ النَّحْوِيِّينَ، نحویین میں سے، مَن لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ شَيْئًا، ان دونوں مسئلوں میں کسی چیز کی شرط نہیں لگاتے. جیسے ہم نے شرط لگائی نا، تو جو نحویین ان دونوں مسئلوں میں کوئی شرط نہیں لگاتے، فعلی قولی، ان کے قول پر، یجوز العطف، عطف کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. ولہذا قلت، اسی لیے میں نے متن میں ایک بات کہی، علی الاصح فیہما، ان دونوں میں یعنی ان دونوں مثالوں میں صحیح بات یہی ہے کہ یہاں عطف جائز نہیں ہے. عطف جائز نہیں ہے تو پھر یہ واو معیت کے معنی میں ہوگا، یہ اسم کا منصوب ہونا واجب ہے. یہ پہلی مثال سمجھ میں آئی. والثانیۃ، دوسری چیز،
کبھی نصب راجع ہوگا. یہ دونوں آسان ہے سمجھنے کے لیے. پہلی چیز جتنا آپ نے سمجھا تھا دوسری چیز اس سے بھی زیادہ آسان ہے. امید ہے پہلی چیز آپ نے سمجھا, مولانا بھی سمجھا. سر نیچے نہیں جھکانا, ادھر بورڈ کی طرف دیکھنا اور استاذ کی طرف دیکھنا. علم نگاہوں سے ملتا. تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی ہاں کس سے پی, نگاہوں سے. چلیے والثانیۃ, دوسری جگہ کبھی نصب راجع ہوگا. نصب راجع ہونے کی مثال کن انت وزیدا کالاخی ان یترجح المفعول معه على العطف. مفعول معه راجع ہو عطف پر. دیکھو دونوں صورتیں ہیں, مفعول معه بنائیں یا عطف, لیکن ان دونوں میں عطف راجع نہیں ہوگا, مفعول معه راجع ہوگا. سمجھ میں آ رہا؟ ان یترجح المفعول معه, مفعول معه کا ہونا راجع ہو کس پر, عطف پر. دیکھیے اس مثال, اب یہ دوسری مثال کی بات پڑھ رہے ہیں ہم نے, ان کی باتیں پڑھے, ان مثالوں کی باتیں پڑھے, اب اس کی پڑھیں گے اور پھر اس کی پڑھیں. ان میں مفعول معه ہونا راجع ہے عطف پر. مفعول معه ہونا راجع کیوں ہے اب پڑھنا ہے. کن انت, ابھی کن کے اندر ایک ضمیر ہے, ضمیر متصل ہے, مرفوع ہے, ہم نے اس کو منفصل بھی بنا دیا ہے کہ نہیں. پھر وہ زیدن, یہ زیدن راجع کیوں پڑھنا ہے, کیونکہ اگر آپ حرف عطف تو بنا سکتے ہیں اس کے, آپ ہو جائیے اور زید ہو جائیے. عطف کا ترجمہ کیسے کریں, اور مفعول معه کا ترجمہ کی آپ ہو جائیے. اگر مفعول معه کا ترجمہ کر رہے ہیں زید کے ساتھ, آپ زید کے ساتھ بھائی کی طرح ہو جائیں. معنی کا فرق دیکھیے, آپ زید کے ساتھ مفعول معه کا ترجمہ, عطف کا اگر ترجمہ کریں گے آپ ہو جائیں اور زید ہو جائے تو یہ زیدن نہیں ہوگا, کیا ہوگا, زیدن ہوگا. کیونکہ زیدن کو وہی اعراب ملے گا جو انت کو اعراب, معطوف علیہ کا جو اعراب ہے وہی معطوف کا اعراب ہے. تو یہاں راجع کیوں ہے پڑھنا ہے. دیکھو کل اخ, یہ راجع بتائے گا. کل اخ, اخوین کر کے نہیں آیا. اگر یہ ہوتا تو ہو جا اور زید ہو جا, تم یعنی تو اور زید دونوں ہو جاؤ, دونوں بھائیوں کی طرح. بولنے والا کیا بول رہا ہے, تو اور زید بھائیوں کی طرح ہو جا. ایک معنی میں کہہ رہا ہوں ان دونوں سے, یہ زید ہے, کون ہے, یہ سفیان ہے. کن انت, انت یہ ہے, یہ زیدن ہے. کن انت و زیدن, اگر معطوف بناؤں عطف بنائیں, تو ہو جا اور زید ہو جا. کل اخوین ہونا چاہیے, دونوں بھائیوں کے طرح. میرا مقصد کل اخوین نہیں ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں یہ ہو جائے زید کے ساتھ بھائی کی طرح. میں یہ کہہ رہا ہوں کن انت و زیدن اے مع زیدن کل اخی. میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو بھی اور زید کو بھی ایک ساتھ نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو زید کے ساتھ بھائی کی طرح ہونے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے معنی مرادی میں فرق کیسا ہے. والثانیہ ان یترجح المفعول معه على العطف, مفعول معه راجع ہو عطف پر. جیسے کن انت و زیدن کالاخ, اگر مفعول معه کا ترجمہ کریں گے تو مولانا کیا کریں گے, مفعول معه کے اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے, آپ زید کے ساتھ آپ زید کے ساتھ بھائی کی طرح ہو جاؤ. اگر عطف کا ترجمہ کریں گے تو آپ اور زید بھائی کی طرح ہو جاؤ. بھائی کی طرح ہو جاؤ. دیکھیے یہ مسئلہ سمجھنا. وذالک, اور یہ وہ, لأنک لو عطفت, اگر آپ عطف کریں گے زیدن کا, لأنک لو عطفت زیدن علی الضمیر فی کن کے اندر جو ضمیر ہے انتا, اس کے اوپر اگر آپ زیدن کو عطف کریں گے, لازم, یہ بات لازم آئے گی, ان یکون زید معمورا, کہ آپ زید کو بھی حکم دے رہے, آپ زید کو حکم نہیں دے رہے, آپ انت کو حکم دے رہے. لیکن اگر آپ عطف کریں گے
تو زید کو بھی آپ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی، حالانکہ کہنے والا انت کو حکم دے رہا ہے، کن انت مع زیدن. اگر آپ عطف کریں گے لزم ان یکون زید مأمورا، زید کیا ہو؟ معمور ہو، جس کا حکم دیا گیا. وَأَنَّكَ لَا تُرِيدُ أَن تَأْمُرَهُ، تیرا ارادہ نہیں ہے زید کو حکم دینے کا، انت کو حکم دینے کا ارادہ. وَإِنَّمَا تُرِيدُ أَن تَأْمُرَ مُخَاطَبَكَ، تو اپنے مخاطب کو حکم دینا چاہتا ہے. بِأَن يَكُونَ مَعَهُ أي مَعَ زَيْدٍ، تو زید کے ساتھ ہو جا کل اخی، کس کی طرح؟ بھائی کی طرح. اگر دونوں کو حکم دیتے ہیں تو یہاں کل اخ نہیں آتا، کل اخوین آتا. قال الشاعر، شاعر کی ایک بات پڑھیں. فَكُونُوا أَنْتُمْ وَبَنِي أَبِيكُمْ، پڑھیے. فَكُونُوا أَنْتُمْ وَبَنِي أَبِيكُمْ. کونو فعل امر ہے، جمع حاضر کا صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کے اندر ایک انتم ضمیر تھی، چونکہ عطف کرنا تھا اس لیے انتم لائے. واو کے بعد جو بنینا آ رہا ہے یہ حالت نصبی میں ہے. حالت، اگر اس کا عطف کرتے تو کیا ہوتا؟ بنو ہوتا، بنو ابیکم ہوتا. تو انہوں نے حالت نصبی میں کیوں کیا؟ کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے انتم کو، بنینا کو نہیں. تم ہو جاؤ وہ بنی ابیکم، تمہارے باپ کے بیٹوں کے ساتھ. دیکھیے، تم ہو جاؤ اپنے باپ کے بیٹوں کے ساتھ، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ. مکان الکلیتین، کلیہ کہتے ہیں گردے کو. گردہ دیکھا ہے آپ نے؟ بھئی گردہ دیکھا ہوگا، گول گول جیسا رہتا ہے. من التحالی، تحال کہتے ہیں تلی کو. تلی کی جگہ میں جو گردے مل مل کر رہتے نا، ایسے ہو جاؤ. آج میں نے سوچا یہ شعر پڑھنے کے بعد اور صبح نماز پڑھنے کے بعد چائے پینے کے لیے بیٹھا ہوٹل میں، تو ایک قصائی آیا. تو میں نے اس سے پوچھا تلی اور گردے قریب قریب رہتے کیا؟ اس نے کہا تلی کے پاس ہی گردے رہتے. تو میں نے اس کو یہ شعر سنایا، فَكُونُوا أَنْتُمْ وَبَنِي أَبِيكُمْ، تم اپنے باپ کی اولاد کے ساتھ کیسے ہو جاؤ جیسے گردے کی جگہ تلی ہوتی ہے، یعنی دو گردوں کی جگہ، دونوں گردوں کی جگہ، جو تلی میں دونوں گردوں کی جگہ ہے، گردے قریب قریب ہوتے ہیں. اب یہ محل استشہاد ہے. وقد استفید من تمثیلی، میری مثال سے یہ فائدہ حاصل کیا گیا کہ کن انت و زیدن کل اخ، کہ کن انت و زیدن، یہاں زیدن ہی منصوب کا نصب ہی راجع. اب یہاں ایک بات بتا رہے ہیں، ان ما بعد المفعول معه، اب ایک بات بتا رہے ہیں، مفعول معه کے بعد جو آ رہا ہے یہ کس اعتبار سے آئے گا. ادھر دیکھیے، مفعول معه کے بعد کل اخ آ رہا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بحث ہے. یہ مفعول معه کے اعتبار سے آئے گا یا مفعول معه کے پہلے کے اعتبار سے آئے گا؟ یہ کس کے اعتبار سے آیا ہے؟ مفعول معه کے. کن انت کل اخی، تو ہو جا بھائی کی طرح. اگر ان دونوں کے اعتبار سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ کن انت و زید کل اخوین، تو اور زید کیسے ہو جا؟ دو بھائیوں کی طرح. حالانکہ یہاں حکم انت کو دیا جا رہا ہے، زید کو نہیں دیا جا رہا. انما بعد المفعول معه، مفعول معه کے ما بعد یکون ہوتا ہے علی حسب ما قبلہ فقط، یہ مفعول معه کے پہلے کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی مفعول معه کے بعد آنے والا مفعول معه کے پہلے کے مطابق ہوتا ہے، لا علی حسبہما، ان دونوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا. اگر ان دونوں کے اعتبار سے ہوتا وَإِلَّا لَقُلْتُ، ورنہ میں کہتا کل اخوین، دو بھائیوں کی طرح. هذا هو الصحیح، یہی صحیح بات ہے کہ یہاں عطف راجع نہیں ہے. یہاں عطف راجع، کیا راجع ہے؟ مفعول معه ہونا راجع ہے. مفعول معه ہونا راجع ہے، مانا
نصب راجع۔ وممن نص علیہ ابن کیسان، اور ابن کیسان تشریف لائے، ابن کیسان نے اس پر صراحت کی ہے کہ یہ باتیں جو بتائی گئی ہے یہاں نصب راجع کیوں ہے، عطف راجع نہیں ہے۔ اس کی کتنی باریکیاں ہیں، دیکھو کن انت وزیدن کالاخی، چھوٹی سی مثال ہے، نحوی تراکیب میں اس کی کتنی باریکیاں ہیں۔ وممن نص علیہ ابن کیسان، اس بات پر ابن کیسان نے بھی صراحت کی۔ والسماع والقیاس یقتضیان ہی ہونا چاہیے، سننا یعنی اگر مثالیں عرب کی سنی جائیں اس طرح کے، اور اسی طرح قیاس عقل بھی، دونوں تقاضا کر رہے ہیں کہ یہاں مفعول بھی ہونا یعنی نصب راجع۔ وعن الاخفشی، امام اخفش کی رائے اجازت ہے مطابقتہما، اس کا مطابق ہونا ان دونوں کے، قیاساً علی العطف، عطف پر قیاس کرتے ہوئے۔ ھذا هو الصحیح، یہی بات صحیح ہے۔ بہرحال یہ پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس مثال میں نصب راجع ہے، عطف راجع نہیں۔ والثالثۃ، تیسری بات، یہ تیسری دیکھیے، یہ دوسری ہو گئی، یہ تیسری ہو گئی، اور یہ پہلی ہو گئی۔ نصب یہاں ان یترجح العطف، عطف راجع ہو، یہاں عطف راجع ہے، عطف راجع ہوگا تو یہ پھر یہ اسم جس کے جو واو کے بعد آ رہا ہے اس کے پہلے فعل آ رہا ہے، یہاں عطف راجع ہے تو پھر یہ اس کا اعراب معطوف علیہ کے مطابق ہوگا۔ ان یترجح العطف ویضعف المفعول معه، یہاں مفعول معه ہونا ضعیف ہے، مفعول معه ہونا ضعیف ہے، عطف راجع، عطف راجع۔ چلیے، وذلك اذا امكن العطف بغیر ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، جب یہ ممکن ہو عطف لفظ میں کمزوری کے بغیر، معنی میں کمزوری کے بغیر، اس کی تفصیلات آئی، لفظ میں کوئی کمزوری نہیں آ رہی، معنی میں لفظ میں کمزوری ہے نا، قواعد میں کوئی کمزوری نہیں آ رہی، معنی میں تبدیلی نہیں آ رہی، عطف ممکن ہے تو عطف راجع ہوگا۔ جیسے قام زید و عمرو، لأن العطف هو الاصل، عطف ہونا ہی اصل ہے، ولا مضاعف له، اس کو کوئی کمزور کرنے والا نہیں، لہذا فیترجح اے العطف، عطف راجع ہوگا۔ اب یہ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا، مفعول معہ کی بحث چل رہی، بات یہ آئی ایسا اسم جو واو کے بعد آئے اور واو سے پہلے فعل آئے، وہاں ایسے اسم میں تین شکلیں ہیں، نصب واجب ہے یا نصب راجع ہے یا نصب ضعیف ہے۔ نصب واجب ہے ان جیسی شکلوں میں، جیسے لا تنہا عن القبیح واتیانہ، یہاں اگر عطف کریں گے معنی میں تبدیلی آئے گی، معنی معنوی ہے۔ یہاں قمت وزیدن میں نصب واجب ہے اس لیے کہ معنی ثنائی آ رہا ہے، کیونکہ ضمیر متصل مرفوع پر عطف نہیں کر سکتے۔ مررت بک وزیدن میں معنی ثنائی ہے اس لیے کہ یہاں اگر عطف کر رہے ہیں تو ضمیر مجرور پر کر رہے ہیں اور ضمیر مجرور پر عطف نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک شکل میں کہ اس حرف جر کو دوبارہ بیان کرنا پڑتا ہے، دوسری شکل نصب راجع ہو، نصب راجع ہو، یہ مثال ہے، یہاں مفعول معہ ہونا راجع ہے، عطف ہونا راجع نہیں۔ کل اخ بتا رہا ہے آپ حکم دے رہے ہیں انت کو، زید کو حکم نہیں دے رہے۔ اور تیسری شکل جہاں عطف راجع ہے، یعنی جہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں عطف ہو سکتا ہے تو وہاں اس اسم کو نصب نہیں دے سکتے، نصب ہونا اس کا ضعیف ہوگا۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔